الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن، یہ جیسا کہ پہلے بھی ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں، آج انشاءاللہ اس میں ہم کچھ باتیں ایسی نیو بھی ڈالیں گے اور وظیفہ بھی اس میں جمعے کے دن کیا پڑھنا چاہیے انشاءاللہ اس کی فضیلت بھی بیان کریں گے۔ بہرحال جمعہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور جمعہ وہ بابرکت دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کے درجات، نیکیوں کا اجر بڑھا دیتا ہے، اور گناہ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کے گناہ کا جو عذاب ہے اس کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالی کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور یہ وہ بابرکت دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ویسے تو ہر روز ہی رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، لیکن جمعہ کا دن جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی زیادہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور جو ہے اس دن میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جو ہے وہ مسلمانوں پر چھما چھم برستی ہے۔ یہ وہ بابرکت دن ہے کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اسی دن آپ کی روح قبض کی گئی، اور یہ وہ بابرکت دن ہے کہ جس میں سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن چیخ ہوگی جس کی وجہ سے تمام مخلوقات، تمام انسان فوت ہو جائیں گے۔ اور یہ وہ دن ہے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا کہ جو جمعہ کے دن میری ذات پر 200 مرتبہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ 200 مرتبہ ایک دن میں، جمعہ کے دن میں، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جو 200 مرتبہ جمعہ کے دن درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور جمعہ کے دن کی بڑی ہی برکتیں اور بڑی ہی شان ہے۔ جمعہ کے دن جو مسجد میں پہلے آتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو ایک گائے صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر جو اس کے بعد آتا ہے تیسرے نمبر پر تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک بکرا، مینڈا صدقہ کرنے کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کو ایک مرغی، پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک انڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس طرح سے جو لیٹ ہوتا جاتا ہے اس کے اجر میں اسی طرح سے کمی ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں جائیں، اور ایک روایت، ایک قول ملتا ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تقریباً، وہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلی بدعت اسلام میں ظاہر ہوئی وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جمعہ کے دن
نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد کی طرف لیٹ جانا شروع کر دیا، تو ہمیں مسجد کی طرف پہلے جانا چاہیے، مسجد میں پہلے جائیں تاکہ وہاں پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کریں اور درس و بیان بھی سنیں، تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو اور ہمیں عمل کا جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہو، اور پھر نماز جمعہ ادا کریں۔ اب یہ دیکھیں کہ لوگ ایک تو آتے لیٹ ہیں، پھر مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں کہ جیسے پیچھے آگ لگی کھڑی ہو، جیسے کوئی چیز ان کو کاٹنے کو دوڑ رہی ہو۔ نماز پڑھی، امام صاحب نے سلام پھیرا ہے، بس پھر وہ جو ہے نا دوڑے لگی ہوتے ہیں۔ اکثر اللہ اکبر مسجد کا ادب جو ہے، تقدس جو ہے، اس کو پامال کیا جاتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی گردنوں کے اوپر سے پھلانگ کر بھاگے جا رہے ہیں۔ پہلی صف والا جو پیچھے بھاگا جا رہا ہے، دوسری صف والا ہے تو وہ اٹھ کر جا رہا ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی کسی کو پریشانی ہو رہی ہے، کسی کو تنگی ہو رہی ہے، اور مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اللہ معافی دے کہ جیسے کوئی ان کو مارنے کے لیے کھڑا ہے، یہ اس سے بچ کر بھاگ رہے ہیں۔ اب مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جتنی دیر بیٹھے ہیں ہر سانس کے بدلے ایک ایک نیکی عطا کی جاتی ہے، اور اللہ کے گھر میں جمعہ کے دن بیٹھے ہیں تو پھر بھی ایسے دوڑے لگاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، مسجد کا تقدس پامال، مسجد کی بے ادبی، اسی طرح سے جو ہے لوگ جو ہیں یہاں تک کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا تک شروع کر دیتے ہیں۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، مسجد کے تقدس کا خیال رکھیں، مسجد کا ادب و احترام کریں۔ مسجد میں جب آئیں تو ادب سے آئیں، ادب سے بیٹھیں اور ادب سے اٹھ کر جائیں، دوسروں کا خیال کریں، کسی کو تنگی نہ ہو۔ اور جو ہے جو لوگ آگے بیٹھے ہیں، جو لوگ دوسری صف میں بیٹھے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ جب نماز ختم ہوئی، دعا ہوئی، اب پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کا خیال کریں، اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا نہ کریں۔ کہ اکثر لوگ نمازیوں کے آگے سے گزر کر جا رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو ہم گناہ گار ہو رہے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اب ایک بات اور کہ لوگ جو ہیں صرف 2 فرض پڑھ کر مسجد سے بھاگ جاتے ہیں، جبکہ 2 فرائض سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ پھر 2 فرض ہیں، پھر اس کے بعد 4 سنتیں ہیں، وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، پھر اس کے بعد 2 سنتیں ہیں سنت مؤکدہ، پھر 2 نفل ہیں۔ تو یہ جو ہے ان کے پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جو مؤکدہ ہوتا ہے یہ واجب کے برابر اس کو اہمیت حاصل ہے۔ اگر ہم سنت مؤکدہ چھوڑتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں، اور اپنی نیکی میں جو ہماری نیکی کا جو اجر ملنا ہوتا ہے اس میں ہم اپنے اجر میں کمی کر رہے ہیں۔ جو ہمیں انعام ملنا ہے، ہم نے انعام حاصل کرنا ہے، یہ سنتیں یا نوافل پڑھ کر ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، انعام حاصل نہیں کر رہے۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جمعہ کے علاوہ اور بھی جو نمازیں ہیں ان کی سنتوں کی بھی پابندی کریں۔ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ان میں جو سنتیں ہیں، اب عصر اور عشاء کی جو پہلی سنتیں ہیں، 4 سنتیں، یہ جو ہیں غیر مؤکدہ ہیں، لیکن ان کو پڑھیں گے تو اجر بہت زیادہ ملے گا۔ اگر چھوڑ دیتے ہیں کسی وجہ سے، کسی مجبوری کے تحت چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا گناہ نہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ پڑھنی چاہیے، ان سے بھی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس سے ہم مسلمان اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول سے، ہر فعل سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ تو بہرحال نماز جمعہ کے لیے جلدی آئیں، مسجد میں بیٹھیں اور اسی طرح سے نماز جمعہ پڑھ کر واپس جائیں۔ اب آئیے میں آپ کو جمعہ کے دن کیا پڑھنا چاہیے اور اس کا کیا اجر ہے۔ جمعہ کے دن جو شخص، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے قدم سے آسمان تک نور پیدا فرمائے گا۔ اب وہ نور جو ہے قیامت والے دن روشن ہوگا، اور فرمایا کہ جو اس کے علاوہ جو سورۃ کہف کو پڑھے گا ایک تو نور روشن ہوگا، پھر فرمایا کہ اگلے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو غور کریں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کتنی بے بہا ہے۔ تو سورۃ کہف مختصر سی سورت ہے، اس کو پڑھیں، اس کو معمول بنائیں، جمعہ کے دن پڑھنے کا معمول بنائیں، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیں تاکہ ہمارے بچے بڑے ہو کر جمعہ کے دن کا ادب و احترام بھی کریں، اور ان کو پتہ ہو کہ جمعہ کے دن کیا کیا کام کرنے چاہیے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو درسوں بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین، کشمیر اور جتنے بھی مسلمان ظلم کا شکار ہیں، ایران اور جتنے بھی مسلمان جنگ کا شکار ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزادی عطا فرمائے اور اپنا خاص کرم فرمائے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔